الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خليله وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، اصلاحی بیان پہلی مرتبہ یہاں پر ہے تو تعارفی بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ اصلاحی بیانات اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے بیعت ہونا، اللہ والوں سے اپنی اصلاح کرانا، ان مشائخ کا اجتماعات کرانا، تبلیغی جماعتوں کا آنا اور ان کا بیان کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس پر مختصر آسان الفاظ میں انشاءاللہ بات کروں گا، آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان دو چیزوں نے جوڑ دے، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے، آپ بتا دیجئے، جسم، ایک ہے جسم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی سے انسان کا جسم بنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کس چیز سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے۔ سارے میری طرف دیکھیں گے فائدہ ہوگا، ادھر ادھر دیکھیں گے پھر جو آتا ہے آنے دے، جو جاتا ہے جانے دے، ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، مضمون پہ خراب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اور ہم بھی ابتداءً ہماری مٹی ہی ہے، گندم سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ گندم بھی کس چیز کی؟ مٹی سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور آخر میں انسان کو مٹی ہو جائے گا، خواہ وہ حسین ہو یا حسینہ ہو، خواہ خوبصورت ہو کالا ہو، جو بھی ہو آخر میں مٹی ہو جائے گا۔ سارے انسانوں کو ایک مٹی کے اندر دبا دو، اور 5-6 مہینے کے بعد وہاں 40 دن کے بعد وہاں جاؤ، چھلنا ہوتا ہے نا، غلبیل بھی ساتھ لے جاؤ، اور اس کی مٹی کو چھانو تو کیا ملے گا؟ ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھنا پڑے گا کہ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ کوئی لیلا نہ کوئی مجنون ملا، نہ کوئی لیلا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ کوئی مجنون ملا، نہ کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ والوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ آج اللہ معاف فرمائے، لڑکا لڑکی، لڑکی سے تعلق، فون، موبائل، نیٹ، کیبل، فیس بک، لڑکیوں کو دیکھنا، فلمیں، یہ سارے خرافات کیا ہے؟ ان سارے موبائل، یہ سارے انسٹاگرام، یہ سارے خرافات کو خبر کے اندر دبا دو، یہ بھی مٹی ہو جائے گا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کس محبت سے فرماتے تھے، بلڈنگوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ارے یہ کڑی مٹی، یہ کھڑی مٹی، گاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ارے یہ چلی مٹی جا رہی ہے، فرمایا ہوائی جہاز کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہ اڑی مٹی، اور انسان یہ جتنے بھی گھر ور فرمایا یہ پڑی مٹی، یہ ساری مٹی کا کھیل ہے۔ اب کیا ہے؟ کسی خاکی پر مت کر خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ ہر لڑکے لڑکیوں پہ مر گئے، عشق مجازی میں مر گئے، بڑی تعمیر بنا نہیں ہے۔
لیکن صرف اسی کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے، صرف بنگلے کو مقصد حیات بنے ہوئے ہے، تجارت کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے، آزان کی آوازیں آ رہی ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس اسی میں جن کے نہ سود اور پتہ نہیں سود کی پرواہ نہیں ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، رشوت کی پرواہ نہیں ہے، ملاوٹ کی پرواہ نہیں ہے، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، بھلے جو ہے چرس بھیجو، ہیروئن بھیجو، اور پتہ نہیں کیا کیا جن کے سعودی عرب چرس لے جاؤ وہاں بھیجو، نعوذ باللہ، اور کو تباہ و برباد کرو، پیسہ جمع کرو پیسہ جمع کرو، یہاں پر آئس بیچو، جو بیچنا ہے بیچو، پیسہ چاہیے، یہ پیسہ قبر میں جائے گا نہیں۔ ہمارا مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ مقصد حیات جب آدمی جن کے قبر کی طرف جا رہے، کسی کے پاس اس کی کھوٹی جاتی ہے، بنگلہ جاتا ہے، مرسڈیز جاتی ہے، یہ ساری پیچھے رہ جاتے ہیں، پتہ چلا یہ وسائل حیات ہے، وسائل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اسباب ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ نیک اعمال، اللہ کی محبت ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، نیک اعمال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کسی نے مجنون کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لقب لگایا ہے، مجنون رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ۔ کیوں؟ لڑکی پہ عاشق تھا، لڑکی پہ مر گیا، کوئی ویلیو ہی نہیں اس کی۔ لیکن جو مولا کے عاشق ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک خیمہ اگر لگ جائے کہ اس میں مجنون بیٹھا ہوا ہے، ایک خیمہ لگ جائے اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہوا ہے، کس کے پاس آپ جائیں گے؟ کس سے دعا لیں گے؟ مولانا زکریا، ارے مجنون، وہ تو پاگل تھا بیچارہ، مٹی کے اوپر مر گیا، ارے مولا کی عاشق۔ فرمائے کہ ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہے جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ تو عرض کر رہا تھا، انسان مٹی کا بنا ہوا، یہ ہمارا مٹی کا جسم۔ اب دیکھیے بات کو غور سے سن لیجیے، مضمون آسان ہے۔ ہماری آنکھیں کس چیز کی ہے؟ مٹی کی۔ ہمارے ہاتھ یہ بھی مٹی کے، زبان یہ بھی مٹی کے، دل مٹی کا، پورا جسم مٹی کا ہے۔ مٹی میں دباؤ، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب یہ مٹی کا جسم بیمار ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ انفیکشن ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہو گئی، زبان بیمار ہو گئی، کان بیمار ہو گئے، دماغ بیمار ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، خدا نخواستہ اور کوئی مسئلہ ہو گیا، ہاتھ بیمار ہو گیا، پیرالائسس ہو گیا، کہاں جاتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ڈاکٹر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ہمارا علاج کس چیز سے کرتا ہے؟ پیناڈول سیرپ سے، ڈراپ لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی کس چیز کی بنی ہوئی؟ وہ بھی مٹی کی بنی ہوئی۔ مٹی کا جسم، مٹی کا ڈاکٹر، مٹی کا ہاسپٹل، مٹی کا علاج، سارا مٹی کا معاملہ ہے۔ اور یہ مٹی کا جسم بھی کس سے بڑا ہو جاتا ہے، فربا طاقتور ہو جاتے ہیں؟ مٹی سے۔ آم کھانے سے، مرغ اور سوپ اور بریانی کباب کھانے سے آدمی کا جسم بھی تگڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہماری روح وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ارے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ فرمائے یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، آسمانوں سے آیا ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائیو دوستو، جیسی جسم کی آنکھیں، دماغ اور دل یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہماری روح کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارے روح کی بھی زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے۔ ہماری روح کی بین ہی یہی اعضاء ہے۔ ہمارا جسم بیمار ہو رہا تھا، ہماری آنکھیں بیمار ہو رہی تھی، ہماری روح کی آنکھیں بھی بیمار ہو جاتی ہے، ہماری روح کی دماغ بھی بیمار ہو جاتا ہے، ہماری روح کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ مثلا دماغ کے اندر تکبر آ گیا۔ اب جسمانی دماغ تو صحیح ہے، لیکن روحانی دماغ کیا ہے؟ تکبر بیمار ہے۔ آنکھوں نے گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دی، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، آنکھیں زنا کر رہی ہے، نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا، ہمارے بہن اور بیٹیوں کا نامحرم مردوں سے باتیں کرنا، یہ اپنے گھروں پہ بڑے بڑے ڈیش لگانا، وہاں کی گندے پروگرام دیکھنا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میری جسمانی آنکھ تو صحیح ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری روحانی آنکھ کیا ہے؟
بیمار ہے میری روحانی آنکھ. بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بھابھی سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں, بھائی کی بہن سے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں چھٹی پہ جا رہا تھا, مدرسے کا طالب علم تھا, استاد محترم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے پوچھا, بیٹا گھر میں شرعی پردہ کرتے ہو, بھابھی سے پردہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت, پردہ نہیں ہے. اچھا وہ تو نہ میرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحر الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, موت. جتنا موت سے ڈرنا چاہیے بھابھی کو دیور سے اتنا ڈرنا چاہیے. پردہ شروع کرو. استاد نے طریقہ بھی بتا دیا. مولانا جمشید صاحب چھوٹا بچہ بالغ ہو گیا تھا, پہلے درجے کا طالب علم, گھر نہیں گیا, چھٹی کے بعد اپنی مسجد کی طرف گیا, نفل پڑھ لیے, اماں کو پیغام بھیجا, اماں گھر کے اندر بھابھیاں ہے, بھابھیوں کو کہو مجھ سے پردہ کرو تب میں گھر میں آؤں گا. بھابھیوں نے کہا ارے اس ملا کو کہو اندر آ جاؤ, کیا پردہ وردہ ہوتا ہے, کیا پردہ وردہ ہوتا ہے, آ جاؤ ملا کو کہو اندر آ جاؤ. اب مولانا جمشید صاحب نہیں گئے, عصر کی نماز بھی پڑھ لی. فرمائے کہ جب عصر کی نماز پڑھ لی, بھابھیوں نے کہا یہ ملا کچھ کٹر قسم کا ملا, کٹر قسم کا ملا ہے. کہ میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی, اماں نے کہا ارے بیٹا آ جاؤ, بھابھیاں تم سے پردہ کرے گی. پھر میں ایک جھٹکا دینا تھا, پوری زندگی الحمدللہ شریف پر. تو میرے بھائیو دوستو, ہم اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں, بھابھی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے, ارے بھابھی آپ اس دفعہ جو ہے عید پر آپ نے بڑا میچنگ والا سوٹ پہنا ہے, ارے بڑی میچنگ کی جو ہے کہ یہ کہاں سے ڈریس لیا ہے. سالی سی باتیں کر رہے, بیوی کی اہلیہ سے, بہن سے, وہ بھی نہ میرا میں, اس سے بھی شریف پردہ ہے, ان سے کبھی مزاح کر رہے, کبھی چھٹیاں کاٹ رہے, کبھی کیا کر رہے, اللہ کی محبت کی باتیں بھی کر رہے. چاچی سی ممانی سے شریف پردہ ہے, تائے زاد مامو زاد سب سے شریف پردہ ہمارے گھر میں نہیں ہے. اللہ کی محبت کی باتیں کرے. جون جولائی کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, سارے کزن جمع ہو جاتے ہیں, چاچا کے بیٹے, ماما کے بیٹے ایک ہی بستر کے اندر بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے, ویڈیو گیم دیکھ رہے, مستیاں کر رہے. ارے ہمارے آپس کی کزنس کے اندر بڑی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. ارے کیوں شریف پردہ کرو, ارے موبائل کو چھوڑے, نہیں انجوائے کرو, جاؤ جو ہے کہ مستیاں کرو, ڈول بازی جاؤ, بھائی کو پہ جاؤ. یہ میرے بھائیو دوستو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, ارے بڑھاپے نے پھر آگے کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گا بالکل صفایا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, وہ زینت نے رالی, وہ فیشن نے رالا, ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. فارس کر رہا تھا ہماری روحانی آنکھیں بیمار ہے آج, بڑی متقی لوگ, اللہ معاف فرمائے, ہاتھ میں موبائل آ گیا, اب گندگی کے اندر ملوث ہے. ایک نوجوان آ کر روئے, میری والدہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی, ذکر تسبیح ہر وقت, فرض نماز, اشراق, اوابین, چاش کی نماز, ہر وقت ذکر و اذکار. پتہ نہیں میرے ماموں کے پیٹ میں کیا گڑگڑی مچ گئی, باہر مجھ سے اتنا بڑا ٹچ موبائل میری اماں کے لیے بھیج دیا, وہی اللہ والی رابعہ بصریہ کے لیے, کہ آج میری اماں فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے, 24 گھنٹے موبائل میں لگی, فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے. اس موبائل نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ اکبر, کیا بزرگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے. فرمائے بڑے تبلیغ کے خلاف بڑے لوگ سازشی آ گئے, اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. فرمائے لیکن موبائل نے آ کر ہماری تبلیغ کو ناکام کر دیا. وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب کوئی تبلیغ میں جاتا, ساری گناہوں سے بالکل کٹ کے جاتا تھا. اب وہ صرف وہ اور اللہ, کوئی دنیا سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رابطہ نہیں, بس وہ اللہ. اب 24 گھنٹے نیک ماحول میں رہ کے اس کا مزاج فاسقانہ, مزاج عاشقانہ ہو جاتا, اب وہ اللہ کا عاشق بن جاتا. پہلے زمانے میں جب کوئی 3 دن لگاتا ہے, 40 دن کی تکبیر اللہ کی نماز اس کے لیے نہیں جاتی. الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا, میرے بھائی بھی الحمدللہ کافی وقت لگا چکے ہیں, میرے سسر صاحب باہر ممالک کے اسفار الحمدللہ کے 40 دن کی نمازیں جو 4 مہینے لگا کے آتا, پوری علاقے کو ہلا کے رکھ دیتا. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اور آج کل 4 مہینے سے آ جاتے ہیں, وہی لڑکوں کے ساتھ مستیاں, وہی ہوٹلوں پہ بیٹھنا, وہی ٹچ موبائل, اگلے دن فرض نماز میں بھی نظر نہیں آتا. یہ وجہ کیا ہے؟
وہی موبائل کے ساتھ جسم تو الگ ہے لیکن قلب کا تعلق وہی لڑکوں کے ساتھ ہے، وہی دوستوں کے ساتھ، وہی موبائل، وہی اللہ معاف فرمائے۔ اعتکاف کے دوران میں رمضانوں میں الحمدللہ بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے مختلف کراچی کی مساجد میں، جس مسجد میں جانا ہوتا ہے امام صاحب آتے ہیں، مولانا صاحب موبائل پہ ضرور بات کرو، یہ لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں، 10-12 ایک جگہ بیٹھے ہوئے اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، کرکٹ اللہ کے گھر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ عذاب تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ اللہ کے گھر کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک بہت عجیب بات بہت ہی عجیب بات سن لیجیے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت تبلیغ میں ہزاروں لوگ وقت لگاتے ہیں لیکن جب مقام پہ آتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا وہ لوگ کہاں گئے۔ یہ بات صرف تبلیغ کی نہیں ہے، میں اپنی خانقاہ کی بات بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہزاروں لوگ وقت لگانے کے لیے آتے ہیں خانقاہ میں، علاقے میں جاتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا یہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے تھے، اب پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ مدرسے میں آتے ہیں، سال لگاتے 8 سال لگاتے اپنے علاقے میں، لوگ دیکھتے ہیں فرض نماز پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے مولانا صاحب طالب علم صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو فرض نماز بھی اللہ معاف فرمائے نہیں ہے۔ فرمائے کہ اتنے لوگ آتے ہیں اور یہ کہ کیوں اتنے محروم ہو جاتے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب اور بڑی گہری بات فرمائی۔ فرمائے جو محروم ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے گھر کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اپنے گھر سے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے بڑی آداب ہے، یہاں تک کہ اعتکاف والا بھی اگر پیٹ کے اندر کوئی ہوا خارج کرنے کی حاجت محسوس ہوئی، اس کو یہ حکم ہے کہ مسجد سے باہر نکلو، ہوا کھولو، فوراً باہر آ جاؤ۔ مسجد کے اندر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں، اعتکاف والے کے لیے اور مسافر جیسے تبلیغ والے مسافر ہیں صرف ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور ہم نے اللہ کے گھر کو ایک جگہ کے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے گھر، ایسے موبائل ہمارے پاس، اللہ معاف فرمائے، نماز کے دوران ایسی گھنٹیاں، ایسی میوزک آ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی کیا بے حرمت ہے۔ مضمون ادھر ادھر نہ چلا جائے، دوبارہ اپنی طرف واپس آ جاتا۔ کان سے میں نامیرم کی باتیں سن رہا ہوں تو جسمانی کان تو میری صحیح ہے لیکن روحانی کان میری کیا ہے؟ بیمار ہے۔ دل کے اندر گندے خیالات، رات کو سوتا نہیں ہوں کہ زنا کے خیالات، اس سے آرام مزے لینا، اپنے دل کو تباہ و برباد جب تک کرتا نہیں ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے انسان، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہے، سارے جن کے پردوں کو لگا لیا، دروازوں کو بند کر دیا، گندی فلم دیکھ رہے ہو، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ہر علم یعلم بان اللہ یرا۔ اے انسان، تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں پر بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، ہزاروں کمروں کے اندر بھی اگر بیٹھ جائے اللہ پھر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت کا شعر یاد آیا، فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ہر انسان اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، ارے تمہارے آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، سینوں کے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نوجوان ہاتھوں سے گندی فلمیں دیکھ کر ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہے ہیں، یہ جسمانی ہاتھ تو صحیح ہے لیکن روحانی ہاتھ بیمار ہے۔ اس ہاتھوں سے بیوی کو تھپڑے مارنا، زبان سے طلاق کی دھمکیاں دینا، ماں باپ کو گالی دینا، بہن بھائیوں کو گالی دینا، ہماری زبان تو صحیح ہے جسمانی، روحانی زبان کیا ہے؟ بیمار ہے۔ ہمارے پاؤں سے گناہوں کے اڈوں پہ میں چلا جاتا ہوں، جہاں مکس یعنی گیدرنگ ہو رہی ہے، وہاں جا رہا ہوں، مخلوط جگہوں پہ جہاں ڈولک باجے اور میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، وہاں میں جا رہا ہوں۔ جسمانی پیر تو میرے صحیح ہے لیکن روحانی پیر میرے کیا ہے؟ بیمار ہے۔ جسم بیمار ہوا تھا تو ہم کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اب ہماری روح بیمار ہو گئی، اب ایک روحانی ڈاکٹر کے پاس بھی ہمیں جانا پڑے گا، ایک روحانی ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ ہمارا علاج، ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟
آسمان سے اس کا علاج بھی کیا ہوگا؟ آسمانی ہوگا. یہ جن کہ آنکھیں بد نظری کر رہی ہے، اس کے لیے کوئی آئی ڈراپ نہیں ہے کہ آنکھوں میں ڈالو تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائے گی، بد نظری پھر تم نہیں کرو گے. نہیں 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 نہیں، اس کے لیے آسمانی علاج ہے. آسمانی علاج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن آپ نے سن لیا، حدیث آپ نے سن لی، اسی سے اس کا علاج ہوگا، اسی سے اس کا علاج ہوگا. اب میرے بھائیو دوستو سوال ہے آپ لوگوں سے، ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ جعلی یا اصلی؟ اصلی چاہیے نا. جعلی ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے؟ ایک حکیم صاحب تھے تو ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، شاگرد بھی تھے ان کے پاس، تو ایسے آستین کر کے منہ کو ایسے چھپا کر یعنی چھپ چھپ کے جا رہے تھے. شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ چھپ چھپ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہ اصل میں یہ آدھا قبرستان اپن نے آباد کیا ہے. یہ آدھا قبرستان کیا ہے؟ اپن نے آباد کیا ہے، میں نے آباد کیا ہے. تو جیسے جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اس طرح کچھ اصلی اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ جعلی اللہ والے ہوتے ہیں. جعلی اللہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ میرے پاس آ جاؤ، ایسے ڈھول بجاؤں گا، ایک ڈھولک کے اندر تجھے عرش اعظم تک پہنچاؤں گا. ارے یہ ڈھول سے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے یا شیطان تک پہنچ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ڈول بازی کو مٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور پیر صاحب جو کہ ڈول بازی تبلے سارنگی قوالیہ حق ہو کے نعرے لگا رہے، یہ اللہ والا ہے یا شیطان والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی نامحرم عورت کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ پیر صاحب جو نا عورتوں پہ ہاتھ بھی پھیر رہے، دم بھی کر رہے، تبکیہ بھی دے رہے، یہ اللہ والا ہے یا شیطان والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا یا شیطان تک پہنچا ہوا ہے؟ یہ شیخ ہے یا میخ ہے؟ سمجھ میں؟ اس کی جوتی اٹھانی چاہیے یا اس کو جوتے لگانی چاہیے؟ لگانی چاہیے نا. اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہاں فرض نماز مسجد میں ہو رہی ہے، پیر صاحب جو ہے میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں نماز میں پڑھ رہا ہوں، کھانے کے لیے تو یہاں جا کے گھسا ہوا ہے اور نمازیں پڑھ نہیں رہا ہے. میرے بھائیو دوستو ہزار دفعہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے حدیث شریف پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں کو اکٹھا کروں، بہت سارا ایندھن جمع کرے، جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے جا کر اس کے گھر کو جلا دوں. پیر صاحب اپنے گھر کے اندر بغیر عذر کے نمازیں پڑھ رہے، مسجد میں بھی نہیں آتا، یہ اس کے گھر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگانے کے لیے کھلا ہوا ہے. تو جیسے ڈاکٹر آغا خان سے پڑھا ہوئے، جناح سے پڑھا ہوئے، کہاں سے پڑھا ہوئے؟ بڑے ملتان بڑے ہاسپٹل سے پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے. ڈگریاں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں نا. تو اس طریقے سے جس اللہ والے کے پاس آپ جاتے ہیں اس کی ڈگریاں بھی چیک کرے کہ شریعت اور سنت کی 100% پابندی والا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو صحیح ہے، یہ سچا اللہ والا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ایسے شیخ نہیں ہے، میخ ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. پھر ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، ارے حق ہو تمہارے اوپر 1000 جنات، نکالو 1000 روپے ورنہ تمہیں جلا کے خاک کر دیں. ارے لوگوں سے پیسے نکالنے والا. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کیا فرماتا؟ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اے لوگو جو تبلیغ میں کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، کوئی اجرت کا سوال میں نہیں کرتا، میرا اجرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جماعت والے کیا ہے ماشاءاللہ، اپنا بستر، اپنا جو ہے کہ برتن، سب چیزیں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور وہاں سے نکل کر ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں نمازیں سکھا رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی. تو شیخ ہو جو لالچی نہ ہو، پیسوں کی لالچی نہ ہو، نہیں سچا 100% اللہ والا. چلو یہ کیسے پتہ چلے گا 100% اللہ والے؟ جامع کبیر والا چلے جائے، یہ فلانا شیخ یہ سچا اللہ والا ہے یا نہیں؟ مفتی ارشاد صاحب سے پوچھ لیجئے سچا اللہ والا ہے یا نہیں. آپ کی امام صاحب مولانا عمر اقبال صاحب آپ کی ماشاءاللہ ایمان لے کے عالم ہے، پوچھ لیجئے سچا اللہ والا ہے یا نہیں. اگر سچا اللہ والا ہو تب جانا چاہیے، اگر جھوٹا ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے. جھوٹا ہے نہیں جانا چاہیے. شریف پردہ نہیں کر رہے، وہ انگوٹھیاں دبائی ہوئے، بڑی بڑی مونچھی رکھی ہوئے اور جن کے داڑھی ہے نہیں، چرس پی رہے، بھنگ پی رہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے، قوالیاں کر رہے. یہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جو 100% شریعت اور سنت پر ان کا عمل. سمجھ آ رہی میری؟ تو جیسے سچا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اصلی ڈاکٹر ہونا چاہیے، اللہ والا بھی اصلی ہونا چاہیے، جعلی نہیں ہونا چاہیے.
بات سمجھ آ گئی؟ پھر ڈاکٹر کے پاس ہمیں جاتے ہیں، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو پھر اپنا خاندانی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ والے بہت ہیں، آپ جائیں کس سے آپ کا بلڈ گروپ میچ کر رہا ہے، کس سے آپ کا دل مل رہا ہے، جس سے دل مل رہا ہے ان سے اپنی اصلاح شروع کریں۔ ہم اللہ والوں سے بیعت تو ہو جاتے ہیں، تعلق تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنا مرض بتاتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا مرید ہے، تعلق ہے میرا، مجھے ہر وقت جاتے ہیں، کبھی مجھے چائے پلاتے ہیں، کبھی مرغا کھلاتے ہیں، کبھی کیا کھلاتا ہے، لیکن اگر میں اپنا مرض نہ بتاؤں تو میری اصلاح ہوگی، میرا جسمانی صحت ہوگی۔ بڑے ڈاکٹروں سے آپ کا اچھا تعلق ہے، گردے میں پتھری ہے، آپ روز ان کے پاس جا رہے ہیں، پتھری نکل جائے گی؟ نہیں، ان کو بتانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب میرے گردے کے اندر پتھری ہے۔ وہ کہے گا اچھا پتھری ہے، یہاں لیٹ جاؤ، چاقو چھریاں نکالے گا، اینستھیسیا دے گا، بے ہوش کرے گا، کٹ لگائے گا، پتھریاں نکالے گا، برم لگائے، پٹی لگائے گا۔ اس طریقے سے شیخ کے پاس بھی آ جائے تو بتانا چاہیے کہ میں آنکھوں کے زنا کے اندر مبتلا ہوں، میں جنکہ زبان بدتمیزی کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر گناہ کے خیالات، زنا کے خیالات، حرام مزے سے لے رہا ہوں، خط ان کو لکھ دی، ای میل کر دے، انشاءاللہ وہ اللہ والا آپ کو بتائے گا کہ کس طرح اس سے نکلنا ہے۔ صحابہ کیسی اصلاح فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول گناہ کا تقاضا بہت دل میں آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ زنا کروں۔ اللہ کے رسول نے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، علاج فرما دیا۔ اے صحابی رسول، میرے صحابی، آپ کی والدہ ہے، مختصر آپ کی اماں ہے، آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اگر اسی کو ہی زنا کرے، اس نے تو ہاتھ اٹھا لی، میں تو اس کا گردن اڑا دوں گا۔ اے صحابی، جس طرح تو نہیں چاہتا کہ تمہارے ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، اس طرح اور آدمی بھی نہیں چاہتا کہ میری ماں بہن کے ساتھ کوئی اس طرح گندا کام کرے، رکیو اس سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے دل پہ ایسے رکھ دیا، اللہم اغفر ذنبا، یا اللہ میرے صحابی کی گناہ کو معاف فرما دیجئے، وطہر قلبا، اس کے دل کو صاف کر دیجئے، وحسن فرجا، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیجئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ ایسی تھی کہ میرے دل پہ جھگ لگ گئی، دل میں ایسی ٹھنڈک آ گئی، دماغ کے اندر ایسی ٹھنڈک آ گئی کہ مرتے دم تک مجھے زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ بڑے چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ارے قرآن سے نسخہ پوچھ لو، قرآن میں کیا اللہ فرماتے ہیں 400 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کی جنگل کو آگ لگا دو، یہ بری سوسائٹیاں، بری دوستیاں، یہ موبائل، یہ ٹچ موبائل، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، ان ساری گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ ٹھڈی کے نیچے سے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا دائیں سے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا بائیں طرف سے، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام گناہ کبیرہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ مونچھوں کا حکم یہ ہے باریک ہو، ورنہ کم از کم یہ کنارہ کھلا رہے۔ ٹخنے کا حکم یہ ہے، اب مردوں کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، عورتوں کا ٹخنا چھپانا چاہیے۔ نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، یہ کام کیسے ہوں گے؟ یا اللہ یہ تقوی حاصل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ لڑکیوں سے اپنے آپ کو بچانا تو بڑا مشکل کام ہے، موبائل سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ، انشاءاللہ تم بھی متقی بن جاؤ گے۔ کتنے ہمارے دوست تبلیغ میں آئے ہیں، دل کی دنیا بدل گئی یا نہیں؟ دل کی دنیا بدل گئی یا نہیں؟ ماشاءاللہ تبلیغ کے اندر نیک صحبت میں رہے، دل کی کیا حالت ہو گئی؟ ماشاءاللہ گناہوں سے حفاظت، سب چیزوں سے حفاظت۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت اختیار کریں، اپنے انہی دوستوں کے ساتھ لگے رہے، 24 گھنٹے اپنا تعلیم، اپنی گشت کرنا، شب جمعہ، ماہانہ سے روزہ، سالانہ چلہ، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں اور کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، دیکھ تمہارا دوست کون ہے۔ اب اگر میں بھاگ گیا یہاں سے چلہ لگا کر اور وہاں میرا دوست تو شراب پی رہا ہے،
میرے دوستوں گیملنگ کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جن کے ٹچنگ کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، وہ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، القریب کہ میں بھی ان کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ دعوت دینی ہے، ایک دفعہ دے دو، ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، ورنہ انہیں کے ساتھ پھر آپ بھی گناہ میں چلے جاؤ گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ بتا دیا، یہ اصلاحی بیانات کیا ہے کہ ہم اپنا روحانی علاج آج سے شروع کریں، آج سے شروع کریں۔ اب اس روحانی علاج کے لیے جب آدمی روحانی علاج کرتا ہے، جسمانی علاج کرتا ہے، کچھ وٹامن کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، سوپ بھی پیتا ہے، اچھی تگڑی غذائیں کھاتا ہے تاکہ جسم مضبوط رہے۔ اب اس جسم کی مضبوطی کے لیے روحانی خوراک کیا ہے؟ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس سے روح تازہ ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے گناہ کرو، ایک پٹاخ مار کر دے، ارے مجھ سے گناہ کرتے ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کے لیے 4 شرائط۔ پہلا ہے گناہ سے الگ ہونا، یہ نہیں کہ گندی فلم بھی دیکھ رہا ہے، یا اللہ میرا توبہ، یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ توبہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، گناہ کرنے سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب اور رحمت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں، گناہ سے الگ ہو جاؤ، ایک شرط ہو گیا۔ دوسری ان یندم علیہا، ندامت طاری ہو جائے، ارے اتنے پیارے رب کو میں ناراض کر رہا ہوں، جس نے مجھے آنکھیں دی، اتنی نعمتیں مجھے دے دی، والدین دیے، گھر دیا، ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہا ہوں، ندامت طاری ہو جائے۔ تیسرا کیا ہے؟ ان یعزم عزما جازما اللہ اعود الیہ ابدا، پکا ارادہ انشاءاللہ مر جاؤں گا پھر نہیں کروں گا۔ یہاں شیطان آ جاتا ہے، مجھے پتہ ہے پھر گناہ کرو گے، پھر گندی فلم دیکھو گے۔ شیطان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا ہے، ان سے کہنا ہے اگر دوبارہ گناہ ہو گیا، میں کوئی معصوم نہیں ہوں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، میں دوبارہ توبہ